یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حد کمالات، لا تعداد شانیں اور بہت ساری خوبیوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں آقا دو جہاں سرور انبیاء علیہ السلام کی تمام تر خوبیوں کو بیان کر لینے کے بعد رب ذوالجلال نے فیصلہ کن ایک بات ارشاد فرمایا حبیب، جس طرح ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں، بہت ساری خوبیاں، کمالات عطا فرمائے، تو ہم نے کہا کل سے اپنی زبان سے تم اعلان کرو تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ بالکل اسی طرح وہ جملہ خوبیاں، کمالات و اعزازات عطا ہو لینے کے بعد یہ فیصلہ کن قیامت تک کے لیے بات ارشاد فرما دو کہ محبوب آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے وہ، اور جس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے۔ اب آخری جملہ ہے افلا تتفکرون، اے ایمان والو، قرآن پڑھنے والو، زمین میں بسنے والو، اللہ کی نعمتیں کھانے پینے والو، پھر جب یہ ساری خوبیاں ہیں میرے محبوب میں، یہ سارے کمالات ہیں میرے محبوب میں، یہ جملہ صفات میں نے ان کو دے دی ہیں، افلا تتفکرون، پھر تم فکر غور کیوں نہیں کرتے؟ پچھلی آیات میں انبیاء و مرسلین کی چند خوبیوں کو بیان کیا گیا۔ دو نبیوں کی دو خوبیاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں، نبوت ملنے کے اعتبار سے نہیں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے۔ نسل انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہے، تو آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام دنیا کی زندگی کے اعتبار سے پہلے نبی اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو خوبیاں، کمالات، امتیازات دیے۔ بعض نبیوں میں اکثر نبی وہ ہیں کہ جن کو ہم نے تصدیق کرنے والا بھی بنایا اور بشارت دینے والا بھی بنایا۔ آدم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے تمام انبیاء، یہاں تک کہ سید الرسل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بشارت دینے کے لیے آئے، لیکن آدم علیہ السلام کسی نبی کی تصدیق، مصدق بن کے نہیں آئے، تصدیق کرنے والے بن کے نہیں آئے۔ اور درمیان میں جتنے نبی آتے گئے، سارے نبیوں نے تصدیق بھی کی، بشارت بھی دیتے رہے۔ حضور پاک سے پہلے آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ نے بھی اسی منصب کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں سن لو کہ میں تو آیا ہوں
تصدیق کرنے کے لیے اب جا رہا ہوں بشارت دے کے۔ یہ جملے بڑے ناپے تولے مفتی احمد یار خان نے بولے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آخری تقریر کہ میں کیوں آیا ہوں، مقصد نبوت و رسالت۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی رسول بننے کا مقصد 2 جملوں میں بیان کر گئے۔ فرمایا سن لو، مصدقا لما معکم، میں اپنے سے پہلے لوگوں کی تصدیق کے لیے آیا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے سے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب کتنا پیارا جملہ مفتی احمد یار خان نے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آیا تھا تصدیق کرنے، اب جا رہا ہوں بشارت دے کے۔ بشارت میں عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کا جو نام نامی اسم گرامی لیا وہ محمد نہیں، وہ احمد ہے۔ حالانکہ محمد احمد سے زیادہ مشہور ہے، احمد نام حضور پاک کا اتنا مشہور نہیں جتنا محمد مشہور ہے۔ ہر نیک و بد پڑھا ہوا ان پڑھ اس نام کو جانتا ہے۔ کلمے میں، اذان میں، نماز میں، درود میں یہ نام رکھا گیا۔ احمد نام کلمے نماز میں نہیں رکھا، یہ زیادہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں کہا؟ فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ آئے تھے تصدیق کرنے، اب جا رہے ہیں بشارت دے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانے کا ایڈریس بتا دیا، اپنے جانے کا ایڈریس بتایا کہ اب میں اس دیس میں جا رہا ہوں جہاں محمد کو احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں اس دیس میں جا رہا ہوں جہاں محمد پاک کو احمد پاک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کی بھی بشارت دی، لیکن کملی والے آقا و مولا سب سے آخر میں آئے، پر سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے بن کے آئے، کسی نبی کی بشارت دینے والے نہیں بن کے آئے۔ آدم علیہ السلام صرف بشارتیں دیتے رہے، وہاں تصدیق کسی کی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کسی نبی کی بشارت دینے نہیں آئے، اس واسطے کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، نبی بعد میں آنے والا کوئی نہیں ہے، اس واسطے بشارت نہیں دی۔ اور تصدیق سارے نبیوں کی فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے نبی نہیں بھیجے، رسول نہیں بھیجے مگر کہ نبی رسول بشارت بھی دیتے، ڈر بھی سناتے۔ اب 2 وصف نبی رسولوں کے بیان کیے گئے کہ نبی ڈراتے بھی ہیں، نبی بشارت بھی دیتے ہیں۔ یہاں اگرچہ عمل عقیدے کے ایک بہت بڑی بات ہے جس کو کرنا ضروری بے حد، کہ ہمارے یہاں بعض نعت خوان اپنی مرضی سے نعتیں بنانے والے ان پڑھ طبقہ، وہ نعت پڑھتے ہوئے اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں کہ جس میں صرف بشارت کا ہی ہوتا ہے، ڈر سنانے کی صفت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ بڑے عجیب عجیب جملے کہ مجھ سے پوچھا جائے قیامت کے دن کہ جنت جانا ہی کہ مدینے جانا ہی، تو میں جنت سے منہ موڑ کے مدینے کی طرف کر لوں، اس طرح کے جملے ہمارے نعت خوان بولتے ہیں۔ یہ جملے ایمان اور دین کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام، اور پھر ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ اس کو کیا خوف ہے معاشر کے میدان کا کہ جس کی باں حضور پاک کے ہاتھ میں ہو۔ یہ جملہ بڑا نازک ہے کہ جس کو حضور پاک علیہ السلام پکڑ لیں گے پہلے اسی کو پکڑیں گے جس کو خوف ہوگا۔
جو خوف سے پاک ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، اور بقیہ سارے لوگوں میں یہ سلسلہ رکھا گیا ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کو بتایا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت جداگانہ ہے، یہ بشارت بھی دیتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ بشارت کس بات کی، ڈر کس بات کا؟ فرمایا محبوب ہر نبی کو یہ صفت دے کے بھیجا۔ ہر نبی ڈراتا بھی ہے، بشارت بھی دیتا ہے، پر محبوب ہر نبی کا ڈرانا اپنے اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، پر تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہاری بشارت بھی اعلیٰ ہے، تمہارا ڈرانا بھی اعلیٰ ہے۔ یوں کہوں تو حبیب تمہاری بشارت بھی نرالی ہے، تمہارا ڈرانا بھی نرالا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تمہاری شان نرالی ہے، اور جس کی شان نرالی ہو اس کے کام بھی نرالے ہوا کرتے ہیں۔ محبوب ہم نے یہ وصف ہر نبی کو دیا، پر آپ کا ڈرانا بھی لوگوں کو اللہ کے خوف سے، جہنم سے ڈرانا، یہ بھی انوکھا نرالا ہے۔ اور رہی بات بشارت دینے کی تو یہ بھی نرالی ہے۔ جس طرح آپ نے بشارتیں دی ہیں کوئی پہلا اس طرح کی بشارت نہیں دیکھ سکا، آپ نے جو بشارت دی ہے وہ اعلیٰ ہی بشارت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محبوب تم فرما دو میں یہ نہیں کہتا، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ بن کے آیا ہوں۔ پھر نہ تو غیب کا علم ہے، نہ خزانے ہیں، اور نہ میں فرشتہ بن کے آیا ہوں، تو پھر ہے کیا؟ ارشاد ہوا ان اتبع الا ما یوحی الی، اے محبوب آپ اعلان کر دو میں تو صرف جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں وہ کام کرتا ہوں جن کے پیچھے رب کی مرضی ہوتی ہے، جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں۔ اب جس جس کام پر میرے رب کی مرضی ہے میں وہ کام کرتا چلا جاتا ہوں۔ میرے رب کی مرضی ہوتی ہے میرا محبوب کے غیب کی خبریں بتائے تو میں بتا دیتا ہوں، میرے رب کی مرضی ہوتی ہے کہ میرا محبوب لوگوں میں خزانے تقسیم کرے تو میں کرتا رہتا ہوں، اور جب اس کی مرضی نہیں ہوتی تو میں بھی نہیں کرتا۔ آگے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محبوب فرما دو کہ آنکھ والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت پاک کیوں نازل ہوئی؟ اگرچہ تفصیل کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ 6 مہینے مسلسل بغیر ناغہ کے اس آیت کریمہ پہ بحث کی جائے ہر جمعہ پہ تو پھر بھی اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ اتنی گہرائی ہے اس ایک آیت پاک میں کہ مجھ جیسا ایک کم علم طالب علم 6 مہینے ہر جمعے پہ آدھا پونا گھنٹہ اس آیت پاک کے مسائل بیان کرتا رہے تو 6 مہینے بیت سکتے ہیں، یہ میں اپنے علم پہ کہہ رہا ہوں، وگرنہ اس آیت پاک میں اللہ کریم نے حضور پاک کی بے شمار صفتوں خوبیوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اب چند ایک ہم آج کے اس جمعہ میں سمجھیں گے اور ان کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول ذہن میں بٹھا لیں، پھر اس آیت پاک کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ یہ آیت پاک کیوں نازل ہوئی، کہ جس میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کل کے ساتھ فرمایا کہ میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، اور میں فرشتہ بھی بن کے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کفار مکہ نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اگر رسول ہیں تو آپ ہمیں مالا مال کر دیں، ہمیں خزانے دیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے اتنے امیر ہو جائیں
کہ مال اتنا دیں کہ مرنے تک ہمیں کسی کاروبار کرنے کی حاجت نہ رہے، ہم کو مالدار بنا دیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے بدلے میں کہا کہ میں تو خزانے دینے کے لیے نہیں آیا، میرا یہ دعویٰ نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا اچھا ہمارے یہاں منڈیاں لگتی ہیں، ہمیں اتنا بتا دو کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم چیزوں کے ریٹ ہمیں معلوم ہو جائیں کہ کون سی چیز کل سستی ہوگی مہنگی ہو جائے گی، تاکہ ہم ان کو جمع کر لیں اور ان سستی چیزوں کو جو پرسوں مہنگی ہو جائیں ان کو اپنے لیے جمع کر کے تو بہت سارا نفع حاصل کر سکے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پھر نبی ہیں رسول ہیں، تو نبی رسول کو دنیاوی معاملات کی کیا غرض؟ آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، شادیاں بیاہ کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، جو نبی رسول ہو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا آپ نے یہ تمام معاملات کیوں کیے ہیں؟ ان کی نظر میں یہ تینوں چیزیں یعنی خزانوں کا نہ ہونا یہ بھی عیب سمجھ رہے تھے، غیب کا نہ بتانا اس کو بھی عیب سمجھ رہے تھے، فرشتہ صفت کا ظاہر ہونا یہ اس کو بھی عیب سمجھ رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بے وقوفو بے عقلو، یہ جو تم مجھ پر سوال کر رہے ہو میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں خزانے لے کے آیا ہوں، یا خزانے تقسیم کرنا میری ڈیوٹی ہے، یا غیب کی خبر دینا میرا صرف یہی کام ہے، یا میں فرشتہ صفت بن کے آیا ہوں۔ نہیں، میں نے جب یہ دعویٰ نہیں کیا، جو میں نے دعویٰ کیا ہے دعوے پر مجھ سے دلیل مانگو نا۔ تو یا حبیب اللہ دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی رسول بن کے آیا ہوں، میں نبوت و رسالت لے کے آیا ہوں، یہ اس کو مجھ سے تم طلب کرو، مجھے نبی رسول مان کے میرا کلمہ پڑھ لو۔ جب کلمہ پڑھ لو گے نا رسالت و نبوت کا فیض ملے گا، پھر تمہارے اندر سے آواز آئے گی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب بھی رکھتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ خزانے بھی رکھتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں فرشتوں کا آقا ہوتا ہے۔ یہ بات جو پہلی ہے اس کو تو سمجھو، تم اگلی باتیں کرنے لگ پڑے ہو، پہلے بنیادی بات پہ آؤ، کلمہ پڑھو، نبوت و رسالت کا اقرار کرو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھتے نہیں، سجدہ بت کو کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی اس کے سامنے یہ ماتھا ٹیکتے ہو، ادھر والی بڑی باتیں ہیں، مجھ پہ سارے اعتراض کہ یہ ہمیں مالدار کر دیں، یہ ہمیں کل کی خبر دے دیں، یہ فرشتہ بن کے آ جائیں، نہ کھائیں نہ پئیں۔ آج بھی کئی لوگ جن کے ذہن کے زاویے درست نہیں ہوتے، وہ جو دیندار لوگ ہیں نا ان کے پاس کچھ دنیاوی مال دیکھ کے نا تبصرہ کرتے ہیں، دیکھو جی اے پیرن کی لوڑ ہے گڈیاں دی تے مولویاں کی لوڑ ہے موٹر سائیکلاں دی، ہیں جی تے اے ول کپڑے مولوی کیوں پان ہے، انہوں نے جی بس پولے پولے پانی چاہیے دینا ہے جی۔ یہ آج بھی بیماری ہے، یہ اس وقت بھی بیماری تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے قریب ہو جاؤ، جب قریب ہو جاؤ گے تمہیں خود بخود ساری چیزیں پتہ چل جائیں، کیونکہ دور رہ کے کسی کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ کسی کے محبت لی جا، جب بندہ قریب ہوتا ہے پھر سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا محبوب انہیں فرماؤ میں نے دعویٰ نہیں کیا، رہی بات کہ خزانے ہیں کہ نہیں وہ تم نے نہیں بتانا، وہ ہم نے بتانا ہے۔ کیوں کہ تم دعویٰ کرو تو یہ بات اتنی اچھی اس وقت نہیں۔ تو فرمایا محبوب قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تم فرما دو کہ میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب یہ جملہ اردو پڑھنے لکھنے والے غور فرمائیں،
ایک ہے یہ بات کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور ایک ہے یہ بات کہ میں کب کہتا ہوں میرے پاس خزانے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ کہ ایک ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ اور بات ہے، اور ایک ہے میں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس ہیں۔ اب یہ جملہ کیوں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ اس واسطے فرمایا عاجزی کرتے ہوئے، ارے کم بختو، میرے رب نے مجھے خالی نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، حبیب ساری خیر ہم نے آپ کے پلے میں رکھ دی ہے۔ اور بچپن میں پیدا ہوئے مصطفیٰ کریم تو ارشاد فرمایا رب کریم نے، محبوب مکے کے سین میں ہم جبریل کے ذریعے یہ اعلان کروانا چاہتے ہیں تاکہ زمانے میں یہ بات جلدی جلدی پہنچ جائے، تمہاری زبان سے یہ بات نکلے، اوتی تو مفاتیح خزائن السماوات والارض۔ مصطفیٰ کریم نے بچپن میں وہ چھوٹا سا ننھا ہاتھ فضا میں بلند کیا، ہاتھ کو کھولا، مٹھی کو بند کیا، مٹھی سینے پہ رکھی تو فرمایا سن لے میری امی آمنہ، اے میرے دادا عبد المطلب، اوتی تو مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے میرے قبضے میں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ اور بچپن میں جنہیں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی جائیں، جب نبوت کا اعلان کریں تو وہ فرمائے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا میرے پاس خزانے ہیں، اس میں کوئی راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ وہ عاجزی کر رہے ہیں، وہ بتانا مقصود یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ساری کائنات کے خزانے دے دیے، میرے لیے فخر کی بات نہیں، وہ یہ بات ہے۔ فرمایا مجھے تو بچپن میں یہ خزانے جو تم اب مانگ رہے ہو یہ تو پرانی بات ہے، او کوئی نئی بات کرو۔ نئی بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے قرآن جیسا لازوال خزانہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ دنیا کے خزانے اس کی تم کیا بات کرتے ہو، ان کی کیا حیثیت ہے، اس واسطے یہ تو بچپن میں مجھے دے دیے گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خزانے دیے گئے ان میں سے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو تھوڑا تھوڑا دیا۔ حضرت بلال آئے، یا حبیب اللہ شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، مطالبہ کرتی ہے کھانے پینے کا۔ اچھا بلال ایک مٹکا مٹی سے بنا ہوا لے آؤ میرے پاس۔ حضرت بلال مٹی سے بنا ہوا وہ مٹکا تسی کی آخدے ہو پانی پینے والے نو، گھڑا، وہ گھڑا لے آؤ۔ حضرت بلال گھڑا حضور پاک کے پاس لائے، رحمت عالم نے ایک مٹھ بھر کے کھجوروں کی اس میں ڈالی، فرمایا رکھ لے، پردہ نہ ہٹانا، کھاتے رہنا، ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں ہمت ہے تو دے جواب اس بات کا۔ حضرت بلال کو خزانہ دیا، حضرت بلال مدینے میں رہے، کھاتے رہے، جب بھوک لگتی آنکھ بند کر کے اس میں ہاتھ ڈالتے، کھجوریں نکالتے، میاں بیوی بچے کھاتے رہے، یہاں تک کہ مکے کو چھوڑ کے شام چلے گئے۔ وہ جو حضور پاک نے خزانہ دیا تھا وہاں لے گئے۔ بی بی نے ضد کی، بلال اندر کی رکھے، اندر جانا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے مقدے ہی نہیں پیا ہیں جی۔ فرمایا راز رہن دے، پردہ نہ اٹھا۔ بعض بیویاں ضد کر جاتی ہیں نا، تو انہوں نے بھی کہا جی نہیں میں دیکھنا چاہنی ہاں اس میں ہے کیا۔ فرمایا پھر دیکھ لے، پھر کل نہیں ملے گا۔ جب دکھایا تو پھر وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک نہیں ہزاروں مثالیں حضور پاک علیہ السلام نے فرما دی ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام سے جو مانگنے آیا مصطفیٰ نے خالی اس کو پھیرا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ وہ مالک کون نین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پھر اس کا ایک تفسیری پہلو یہ بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ہر وقت خزانے پاس نہیں رکھتا کہ ہر وقت میرے پاس ہوں، اس واسطے جو بادشاہ ہوتا ہے خزانے اس کے گھر میں نہیں ہوتے، خزانچی کے پاس ہوتے ہیں۔
چابیاں خزانوں کی خزانچی کے پاس ہوتی ہیں، یا اس کی قلم بولتی ہے یا اس کی زبان بولتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ فرمایا اللہ نے مجھے کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، اور وہ خود خالق ہے، مجھے اس نے مالک بنا دیا، میرے اشارہ ابرو پہ کائنات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، میں علم بھی تقسیم کرتا ہوں۔ خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے حبیب بنا کے یہ منصب دیا، فرمایا حبیب خزانے میرے ہیں، تقسیم کرنے تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ واللہ یوتی وانما انا قاسم، وہ اللہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ ہے اس کا معنی کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس تو خزانے نہیں ہیں، یہ عاجزی کے طور پہ فرمایا تھا۔ اور پھر اگلی آیت ہے ولا عالم الغیب، اور میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ کیوں؟ یہ تو میرے نام کا صفاتی ایک حصہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جاننے سے خالی نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے، پر میں اس پر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور جب تمہیں سمجھنے کی ضرورت آئے تو رب کریم سے پوچھ لینا، وہ فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، ہم رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیں غیب کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ اب کلمہ پڑھ کے کبھی سوچ لینا کہ رسولوں میں سے رسول اللہ کو اللہ نے پسند کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کمزور ایمان کے ساتھ بھی سوچ لینا تیرا دین ایمان گواہی دے گا رسالت کے لیے منتخب کیا ہے تبھی تو افضل رسول بنایا ہے، اور جب رسالت کے لیے منتخب کیا پھر مان لے کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے۔ نہیں جی دلیل چاہیے، میں نے کہا لے لو دلیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ نبی پاک علیہ، ابو ہریرہ کہتے، کئی صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا اور مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، وہ عاجزی کے طور پہ بتایا، پر ایک موقع ایسا بھی آیا مسجد نبوی میں رسول پاک نے مسجد میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کچھ مسجد میں ہیں کچھ مسجد کے باہر ہیں، لیکن نبی جہاں بھی بولے سچ بولتا ہے۔ ہمارے لیے ہم نے کچھ معیار مقرر کر لیا کہ یار ایک بندہ مسجد میں بات کرے تو وہ تو سچی ہی کرے گا، مسجد سے باہر ہیرا پھیری کر سکتا ہے، یہ ہمارا اپنا معیار ہے نا۔ حالانکہ دین میں یہ معیار نہیں، لیکن کچھ جگہ کے تقدس کی وجہ سے ہم مسجد میں کی سنی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت و فوقیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جگہ پاک ہے، مقدس جگہ ہے، جہاں جھوٹ کا امکان بولو نہیں ہے۔ اگر یہ تیرا میرا معیار ہے تو سن لے، بخاری شریف میں ہے حضور پاک مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو گئے، آقا دو جہان اول تا آخر، اولین و آخرین، سب چیزوں کی خبریں بتا دی۔ مسجد میں کیوں بتائی ہیں، باہر کیوں نہیں بتائیں؟ حضور پاک کو پتہ تھا لوگ معیار مقرر کریں گے کہ کسی چور کو لے چلو مسجد میں، وہ مسجد میں کرے بات اور ہم مان لیں گے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ارے 14ویں صدی میں جب یہ معیار قائم ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کے بتایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں آدم علیہ السلام تیار کیسے ہوئے، جنت میں کیسے رہے، گندم کا دانہ کیسے استعمال کیا، پھر زمین میں کس طرح آئے، یہ ساری غیب کی خبریں مصطفیٰ نے پہلے والی بھی بتا دی اور قیامت تک کے لیے ساری خبریں بتا دی۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ قیامت کب آئے گی، فرمایا نہیں بتاتا۔ اچھا، لوگوں نے کہا پتہ ہی نہیں، فرمایا ٹھہرو اب بتاتا ہوں۔ کیوں کہ پہلے سوال کی نوعیت اور تھی، اب سوال بدل گیا ہے۔ پوچھا بتاؤ قیامت کب ہے، کہا نہیں بتاتا۔ لوگوں نے، احمق لوگوں نے، بے وقوف لوگوں نے جب کیا شور، مصطفیٰ نے کہا ٹھہرو اب بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ سن لو
محرم کا مہینہ ہوگا. جانتے ہو نا تم، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں آئے گی، 10 تاریخ کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا. اور یار جب تو میں کلمہ پڑھ کے قیامت کا اتنا علم رکھتے ہیں تو جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ نہیں جانتے تھے؟ وہ نہ بتائیں تو ان کے نہ بتانے میں راز، وہ بتائیں تو ان کے بتانے میں حکمتیں، ان میں راز ہے. جب کہا نہیں جانتا تو اس میں راز تھا، اور جو نہ جانتا ہو وہ بتائے. پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ دو متضاد باتیں ایک بندے میں جمع ہوں، عام بندہ جو ہو، وہاں رسالت و نبوت کی بات نہیں، عام بندہ ایک وقت میں کہے، میں کہوں مجھے نہیں معلوم، اگلے لمحے میں کہوں کہ یہ مجھے معلوم ہے، سننے والا کم از کم اتنا سوچ سکتا ہے کہ یار اس کا بولنا ٹھیک نہیں، یہ دو باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، پھر بتاتا بھی ہے. یہ کیا مطلب؟ یہ تیرے میرے لیے ہے، نبوت و رسالت کے لیے یہ معیار نہیں. آقا دو جہاں فرمائے کہ مجھے معلوم نہیں تب بھی سچ ہے، اور بتا دیں تب بھی سچ ہے. کیوں؟ کہ ان کا نہ بتانا بھی حکمت میں ہے اور بتا دینا بھی راز میں ہے. اور جب بتاتے ہیں تو پھر وہ کچھ بتاتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بتاتا. اب اس میں ہمارے لیے لوگوں نے جب یہ آیت پڑھی تو 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے. لوگ کہنے لگے دیکھیے جی نبی خود بتا رہے ہیں کہ میرے پاس خزانے کوئی نہیں، خود بتا رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ جب لوگوں نے اس آیت پاک کو پڑھا، آدھا قرآن شریف پڑھا، تو اس بات پہ عقیدہ بنا لیا کہ نبی معاذ اللہ نہ غیب جانتے ہیں، نہ ان کے پلے میں کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا جن کے پلے میں کچھ نہ ہو اللہ انہیں نبوت نہیں دیتا. یہ منصب بڑا ہے، کائنات میں جتنے منصب بنائے گئے سب سے بشریت کا اونچا منصب نبوت اور رسالت رکھا گیا. جس کو اتنے اونچے منصب پہ بٹھانا تھا انہیں خالی ہاتھ ہی بھیج دیا. یہ ان کی عاجزی ہے، سب کچھ دے دیا پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں. اور جب دینے کی بات آئی تو پھر فرمایا سن لو کہ میرے اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء شب معراج رب کے خاص قرب میں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب جانتے ہو فلاں فلاں مسئلہ؟ عرض کیا نہیں جانتا. اچھا ابھی ساری کائنات قدموں میں قربان پھر بھی نہیں جانتے؟ میرے قریب ہو جاؤ. رب نے مصطفیٰ کو اپنے قریب کیا. قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ والنجم اس کے اندر فرمایا ہم نے محبوب پاک علیہ السلام کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. ہم نے مصطفیٰ کو اپنے قریب کر کے پوچھا بتاؤ فلاں چیز کا علم ہے؟ انہوں نے وہاں عاجزی کی، یا اللہ نہیں جانتا. پھر اللہ نے اپنی قدرت والا ہاتھ اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ کے 2 شانوں کے درمیان رکھا. فرمایا اب بتاؤ. تو کہا اب یہ حال ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے میں جان بھی گیا ہوں پہچان بھی گیا ہوں. تو جس نے دیا، جب یہ بات مصطفیٰ کی زبان سے نکلی تو جو دینے والی ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو رب نے فرمایا اچھا محبوب تم یہ اعلان کر رہے ہو، ہم رب ہو کے اعلان کر دیتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لوگ پوچھتے ہیں کہ غیب جانتے ہو کہ نہیں؟ ادھر تو زمین پہ یہ کہہ دیا، یہ تھا تمہارا عظمت کا نشان، یہ تھی تمہاری عاجزی، یہ تھی تمہاری بلند شان. اب ہم رب ہو کے کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا دیا ہے. اب رب سکھائے، مصطفیٰ سیکھیں. تو فیتا لے کے آ بتا یا کوئی ترکڑی لے کے تول کہ مصطفیٰ کے پاس اتنا علم ہے کوئی مائی کا لال جو تول کے بتائے، ماپ کے بتائے؟ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ رب نے جو کچھ بنایا ہے مصطفیٰ کو سکھا دیا ہے. تو فرمایا محبوب
جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بتا دیا ہے۔ تیسرا جملہ ہے کہ پھر آپ شادیاں بیاہ کرتے ہیں، فرشتے کیوں نہیں بن جاتے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ فرشتہ بڑی اعلیٰ مخلوق ہے۔ فرمایا اعلیٰ مخلوق، اس میں معصومیت ہے، فرشتوں میں وہ گناہ نہیں کرتا، پر میں کامل البشر بن کے آیا ہوں، فرشتے میرے غلام ہیں۔ فرشتے تو میرے در کی غلامی کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ کام میرے لیے عیب نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مخلوق کو بنایا، انسانوں میں اللہ نے سب سے افضل درجہ اپنی مخلوق میں انسانوں کو دیا۔ پرندوں سے انسان افضل، جانوروں سے انسان جو ہیں وہ تو بتا دیں، ہیں جی؟ جانوروں سے بھی انسان افضل، پرندوں سے بھی انسان افضل۔ میں بغیر تفریق کے بات کر رہا ہوں، مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں۔ عام انسان پرندوں سے بھی افضل ہے نا، جانوروں سے بھی افضل ہے۔ اب جانوروں کی تفصیل میں نہیں بتاتا، لیکن غور کرو کہ پرندے اور جانور جو کام کرتے ہیں وہ سارے انسان نہیں کرتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا مخلوق کوئی کام کر لے تو اس کام کی وجہ سے وہ افضل ہوتا ہے۔ پرندہ اڑتا ہے، ہم نہیں اڑ سکتے، کیوں جی؟ ہے کوئی اڑنے والا بندہ؟ بندے اڑنا، یہ بندے کا کام ہی نہیں اڑنا، پرندے کا کام ہے اڑنا۔ جو جانور ہیں وہ بہت سارے کام کرتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے، تو یہ فضیلت کا پہلو نہیں۔ فرمایا ہو کامل بشر، پھر فرشتے کریں غلامی، یہ فضیلت کی بات ہے۔ فرشتوں کے صفات اس میں دیکھے جائیں، کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ انہیں حاجت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اگر یہ دیکھنا چاہو ہم دکھا دیں گے کہ ہم پہ بھی کبھی غلبہ آتا ہے تو ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم نے رکھے روزے صوم وصال کے، نہ صبح سحری نہ شام کو افطاری، دن گزرتے گئے، اور حضور پاک کے غلاموں نے بھی جب ایسا ہی کیا، وہ کمزور ہو گئے، مصطفیٰ تر و تازہ رہے۔ یاروں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ کہ تم کمزور ہو گئے؟ حضور ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہم نے آپ کا پتہ لیا، آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا اور میرا ایک طرح کا معاملہ نہیں، اس واسطے ہماری حالت یہ ہے جب نورانیت کا غلبہ آتا ہے تو فرشتہ بھی مقابلہ نہیں کرتا، اور کبھی بشریت کا مقابلہ، بشریت کا غلبہ آتا ہے تو کوئی بشر مقابلہ نہیں کرتا۔ جب بشریت کا غلبہ ہو تو بشر ہیچ ہیں، جب نورانیت کا غلبہ ہو تو نورانی ہیچ ہیں۔ شب معراج نورانیوں کا سردار پیچھے رہ گیا، مصطفیٰ بشریت و نورانیت سمیت آگے گزر گئے۔ تو ارشاد ہوا اے محبوب کل حل یستوی الاعمی والبصیر، آپ اعلان کر دیں آنکھ والا اور بنا آنکھ اندھا برابر نہیں۔ یہ کون آنکھ والا ہے، کون اندھا ہے؟ دو جملوں میں بات کو ختم کروں، کیونکہ پیچھے شان مصطفیٰ تھی، حضور پاک کی عظمتوں کا ذکر تھا۔ فرمایا حبیب جو تیری شانوں کو دیکھے وہ آنکھ والا ہے، اور جس کو نظر نہ آئے وہ اندھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اے حبیب ابو جہل نے سب کچھ دیکھا، معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، کنکروں کو کلمہ پڑھتا دیکھا، درختوں کو سجدہ کرتا دیکھتا، پتھروں کو تیرتا دیکھا، سب کچھ دیکھا، اس کے باوجود وہ اندھا رہا۔ وہ ایک کرن میں ہے، جس نے دیکھا نہیں وہ آنکھوں والا رہا۔ یہ ہر وقت دیکھتا ہے، یہ اندھا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، اس نے دیکھا نہیں، وہ آنکھ والا ہے۔ صاحب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شانوں کو آج بھی جو دیکھ لے وہ آنکھ والا ہے، اور جس کو مصطفیٰ کی شانیں نظر نہ آئے وہ سارے جہان کو دیکھے، میرا رب رب ہو کے کہتا ہے وہ اندھا ہے۔ جسے آج بھی مصطفیٰ کی شانیں نظر نہ آئیں وہ سارے جہان کو دیکھے، جہاز دیکھے، پہاڑ دیکھے، جہان کی رنگینیوں کو دیکھے، وہ اندھا
انا ہے جی اے اندھا ذرا اردو دا حرف ہے نا تو اسی ذرا دوجا بول دیا جائے سمجھ جلدی آ جائے جی وہ انا ہے تو جس کو مصطفیٰ کی شان نظر آئے بظاہر اس کی آنکھ نہ بھی ہو رب کہتا ہے یہی تو اخیارہ ہے یہ آنکھوں والا ہے کیوں کہ یہ آنکھ رب نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی شان کو دیکھا جائے تو فرمایا افلا تتفکرون اے محبوب پھر یہ لوگ فکر غور کیوں نہیں کرتے کیوں کہ ہم نے تجھے اتنی شانیں دی ہیں اتنا مقام دیا ہے دیکھنے والے دیکھ لو کہ ان کا ہاتھ اٹھ جائے سورج واپس آ جاتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں جی سورج واپس پلٹا لینا یہ ان کی شان چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے یہ ان کا مقام ارے بیٹھے زمین پہ ہوں خبر عرش کی دیں اور پھر عرش پہ ہوں تو خبر فرش کی دیں یہ کیا مطلب ہو گیا جی بیٹھے زمین پہ خبر عرش کی وہاں ہو تو خبر فرش کی لو پھر سن لو بیٹھے زمین پہ تھے حضور پاک یوں جلوہ فرما تھے تو ایک آواز آئی صحابہ نے سنی یا حبیب اللہ یہ آواز کیسی فرمایا جنت کا ایک دروازہ آج کھول دیا گیا جنت کہاں 7 آسمان سے پار تو یوں بھی نہیں دیکھ رہے تھے یوں ایسے فرمایا جنتوں میں ایک دروازہ آج کھولا گیا اس کی آواز ہے تو جب وہاں پہنچے عرش اولا سے پار تو وہاں رہ کے خبر دی بلال کو اے بلال میں عرش سے پار آگے آگے جا رہا تھا اور میں نے تیرے سننے کی آواز زمین پر تیرے چلنے کی آواز وہاں سن لی بات کوئی سمجھ آئیے یہاں ہو تو خبر وہاں کی پھر کوئی کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے جی یہاں رہ کے خبر تو دے سکتے ہیں پر وہاں رہ کے یہاں کی تو نہیں نہ دے سکتے مصطفیٰ نے یہ شک بھی دور کر دیا فرمایا ہمیں رب نے مقام دیا ہے ہم نیچے بیٹھ کے اوپر کی خبریں دے سکتے ہیں پھر اوپر جا کے نیچے کی خبریں بھی حضرت بلال شب معراج ساتھ نہیں تھے مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے حضور پاک نے وہاں جا کے فرمایا میں نے تو وہاں جا کے بلال کے چلنے کی کھڑاؤں کی آواز عرش اولا تے اوپر سن لی ہے میرے شہر پھالیہ کے عظیم خطیب سید یعقوب شاہ صاحب رضوی پھالیے والے وہ اس جملے پہ بات کرتے فرماتے سنانے والے کا کمال ہے کہ وہ کھڑائیں زور زور سے مار رہا تھا کہ میرا کوئی سن لے نہیں وہ تو عام انسانی رفتار کے مطابق نارمل چل پھر رہا تھا ماننا پڑے گا سننے والے کا کمال ہے سنانے والے کا کمال نہیں سننے والے کا کمال ہے کہ جو غلاموں کا چلنے کا انداز عرش سے پار سن سکتے ہیں وہ محبوب پاک ہیں رب نے انہیں کل کائنات کے خزانوں کا علم بھی دیا ہے سارے خزانوں کا مالک بھی بنا دیا بس فرق اتنا ہے کہ یہ جو کچھ سب کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا کیا رب تعالیٰ کا جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے مصطفیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کی عطا سے ہے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی ناپ تول نہیں سکتا اس واسطے بس رب کو مصطفیٰ سے پیار ہے جس چیز کا وہ خالق ہے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا اسی عقیدے پہ قائم رہنا ان چمیلوں ان باتوں میں نہ آنا جی نبی نے کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں میں نہیں جانتا تو پھر ایمان برباد ہو جائے گا وہ ذاتی بات ہے ذاتی طور پہ کوئی نبی غیب نہیں جانتا ذاتی طور پہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جب رب عطا کر دے تو پھر تیرے کول بھی تے پیسے ہیں نا بینک وچ پیسے رکھے نہیں تے آخنا اے میرے نہیں تے اے ہونے بینک والیاں فٹافٹ کرنا ہے جی تو پھر اس وقت فیصلہ یہ ہوگا کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے پر اللہ نے عارضی طور پہ مجھے مالک بولو بنا دیا ہے کتنی مدت کے لیے کسی کو 40 سال کے لیے کسی کو 80 سال کے لیے جو ہی آنکھ بند ہوگی زمین 5 مربع پٹواری آئے گا انتقال کرو جی یہ بیٹوں کے نام کیوں کہ ان کی
ملکیت اب تک تھی، اب ان کی ملکیت ختم ہو گئی، اب یہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو جب چاہے مالک بنا دے۔ اگر تجھے مجھے مالک بنا دیتا ہے تو شرک نہیں ہوتا، نبیوں ولیوں کو بنائے تو پھر بھی شرک نہیں ہوتا۔ علم تیرے پاس بھی، علم میرے پاس بھی، پر تیرا علم میرا علم ذاتی نہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ تجھے علم دے رب، تو عالم علامہ شیخ القرآن فہامہ بن جائے، تو بڑا شیخ القرآن شیخ الحدیث بن جائے، علم تو آ گیا، تو پھر اللہ کے پاس بھی علم ہے، تیرے پاس بھی علم ہے، پھر کہنا پڑے گا اللہ کا ذاتی ہے، میرا عطائی ہے۔ اور جب عطا تیرے ساتھ ہے تو حبیب تو نہیں نا، میں کچھ کہہ رہا ہوں عقیدے کی بات، تو حبیب تو نہیں نا۔ جب تو حبیب نہیں تو تیرے ساتھ ساج کھاتا ہے، عطا تیرے ساتھ ہے کہ تجھے عطائی علم بھی دے دیا گیا، عطائی ملکیت بھی دے دی گئی، پھر جن کو حبیب بنایا ان کا کیوں نہیں مانتا؟ اور جنہیں حبیب بنا لیا، محبوب بنا لیا، پھر انہیں تجھ سے زیادہ دیتا ہے۔ تو جتنے جوگا ہیں تو انہیں اتنا عطا کیا، ان کا جتنا رتبہ تھا ان کو اتنا عطا فرما دیا۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا۔